اب میں جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین حاضرین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس محرم کے عشرے کی آج چوتھی مجلس سے خطاب کچھ دیر بعد سید افتخار عابد نقوی صاحب فرمائیں گے. اب میں اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا. گزارش کروں گا حسین نگر سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم يقوم الروح يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے امام زمانے کے لیے گزارش کروں گا حسین مصطفیٰ سے کہ پیش آئے ہوں. دعائے امام زمانہ پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وأبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستی کو دعام بخشا ہے، دوستی کو دعام بخشا ہے، عشق کو ایک نظام بخشا ہے. جان دے کے حبیب نے شیخ کے، جان دے کے حبیب نے شہ پر، جان دے کے حبیب نے شہ پر خود کو اعلیٰ مقام بخشا ہے. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا کمیل مصطفیٰ سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گونجی بابا صدا میں حسین ہوں گونجی بابا صدا
حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اماں کے سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کے سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر لٹ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر لٹ گئی آئی تو رات پر جو صدا آئی تو رات پر جو صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے درد بتا اکبر کہاں ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کا پنہ دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا پنہ دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو رضا دے دو میری بہن کو رضا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرصہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا مشکور صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام زمان علیہ السلام کے حضور فرصہ پیش کریں. پر محمد و علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور محمد و علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے. یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ. اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے. کربل سے نجف تک وہ سفر آخر میرا کربل سے
نجف تک ہو سفر آخری میرا، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگا ہے کہیں سے۔ تیروں کے مسلح پہ تیرا سجدہ آخر، تیروں کے مسلح پہ تیرا سجدہ آخر، ہوتا ہے روز نمازی کی جبین سے۔ کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ، کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ، ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے۔ مکہ ہو مدینہ ہو کے نجف ہو کے مدائن، مکہ ہو مدینہ ہو نجف ہو کے مدائن، ہر ایک کو نسبت ہے فقط اپنے مکین سے۔ بیعت کے طلبگاروں کو یہ یاد رہے گا، بیعت کے طلبگاروں کو یہ یاد رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی ایک نہیں سے۔ اور جب چاند محرم کا نکلتا ہے سرے شام، اور جب چاند محرم کا نکلتا ہے سرے شام، ایک بھوک سی اٹھتی ہے حسن قلب زمین سے۔ انکر سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سلام لکھیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلا ملے، اور وہ سلام حسین پر، ارے کہ بہشت جس کا صلا ملے، پر یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پر وہاں سے دیکھیے کیا ملے، ارے وہ سلام لکھیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلا ملے، جو درے حسین کا ہو مکی، اسے ہو رسائی علی تلا، اور جو علی ملے تو نبی ملے، اور جو نبی ملے تو خدا ملے، ارے وہ سلام لکھیے حسین پر، کہ بہشت جس کا صلا ملے، ارے بڑا یارو حر کا نصیب تھا، جو پہنچا نار سے نور تک، ارے ہوا فضل حق کا جو سامنا، تو حسین رہنما ملے، ارے وہ سلام لکھیے حسین پر، ارے کہ بہشت جس کا صلا ملے، اور
تو ہر ایک جلدی کرتا تھا مجھے رن کی پہلے رضا ملے کرے وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے اور یہی آرزو تھی حسین کی میرا سر کٹے میرا گھر لٹے اور یہ خدا سے اس کی ملی جزا کہ نہ عاصیوں کو سزا ملے ارے وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے غم شاہ میں جو ہوئے چشم نم تو بہشت اس کے سلے میں کام اور کہ بہشت دیویں گے شاہدی پر وہاں سے دیکھی کیا ملے ارے وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرثیہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا حبیب رضا گروپ کو کہ وہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات. دو چار رسے انہیں دیکھتے سید ابرار کے حبیب ابن مظاہر نے یہ پیر غلام اب ہے اجازت کیا طلب یہ پیر غلام اب ہے اجازت بندے کو بھی مرنے کی رضا لگا دیجیے سینے سے کس کی سواری اب کون بچائے گا شہید نوشہر کو چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے سر کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے سر کو یہ
ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، ہمارے حیدری، حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایام ازا کا سلسلہ مرحلہ برمرحلہ آگے بڑھتا ہوا اور 2 محرم سے کربلا میں یہ لشکر حق مستقر ہوا اور وہ سرزمین کے جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ ان تمام اہل معرفت اور اہل حق کے لیے آشنا ہوئی اور جو نہیں جانتا تھا اس کو پہچنوایا گیا کہ یہ سرزمین کون سی سرزمین، یعنی کوئی بھی ولی اللہ کربلا سے پہلے ایسا نہیں گزرا کہ جس کو کربلا نہ پہچنوائی گئی. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام ہر ایک کو، چاہے ان کے ولی ہوں، نائبین ہوں، جانشین ہوں، جو بھی ان سے متصل تھا، ان سب کے لیے کربلا پہچنوائی گئی اور ان تک کربلا پہنچائی گئی. اور یہ ہمارا جس کو کہیں کہ ایک شرف یا خدا نے امتیاز ہمیں بخشا کہ ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں پر کربلا پہلے سے موجود تھی. اس لیے ہم پہلے بھی عرض کیا اور بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے لیے اپنے آپ کو تذکر دیتا ہوں کہ ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے کہ ہم اس بات کا شکر ادا کر سکیں. بعض دفعہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر کہ اولاد جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ کا بزنس ہے، پیسہ بھی ہے، مثال کے طور پر، لیکن میں خود سے کچھ کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا نام نہیں لے چاہتا. یعنی عجیب منطق ہوتی ہے، عجیب لاجک ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں ایسے انسانوں کو اس طرف لگایا جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو باپ نے کیا وہ کیا، آپ اپنا کچھ کیجیے، 0 سے سٹارٹ کریں اور اس کو چھوڑ دیں. یہ نعمت الہی ہے جو اس کو دی گئی ہے.
کہ یہاں تک پہنچایا ہے، پڑھو لکھو اس کو آگے بڑھاؤ، نہ یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں آپ کا ہمیں کوئی نام نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہم خود سے کمائیں گے، خود سے شروع کریں گے۔ اسی طرح سے کہیں یہ نہ ہو کہ کیوں ہے ہم شیعہ ہو گئے مولانا صاحب سے، ہمارا تو فائدہ ہو گیا، یا ہمیں شیعہ کرتے تو کیوں کیا خدا نے شیعہ، ان لوگوں کا کیا قصور کہ جن کو شیعہ نہیں کیا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ مسلمان نہیں کیا مثال کے طور پر، مسلمانوں میں لوگوں کو شیعہ نہیں کیا تو کیا عنوان ہوگا؟ ہماری ذمہ داریاں شیعہ ہونے کے عنوان سے، ہماری ذمہ داریاں مسلمان ہونے کے لحاظ سے زیادہ ہیں، یعنی ہماری پکڑ زیادہ ہوگی۔ خدا نے جو چیز، جس کو جتنی نعمتیں دی ہیں، جو کچھ دیا ہے، اسی عنوان سے سوال کرے گا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا سوال بھی ویسے ہی کیا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ جن کو نہیں دی ان کے لیے خدا نے نشانیاں رکھی کہ وہ پہنچے، اور خدا جانتا ہے کہ کون ان نشانیوں کو دیکھ کر منحرف ہو گیا اور کون ان نشانیوں کو دیکھ کر اس راستے پر آ گیا۔ آپ کے لیے عرض کروں، ایک حیدرآباد سے پاکستان کا شہر ہے، کراچی سے تھوڑے سے فاصلے پر، حیدرآباد سندھ کے اندر ایک برٹش آفیسر پاکستان بننے سے پہلے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی جاتا تھا، اور وہاں پر اگر آپ نے سنا ہو اور یقیناً سنا ہوگا، خدمگاہ مولا علی کے نام سے مشہور ہے حیدرآباد کے اندر، کہ وہاں پر ایک پتھر ہے جس پر مولا نے نماز پڑھی تھی، اور کئی مقامات پر جیسے آپ جب نیشا پور جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے ساتھ قدمگاہ مولا کے آٹھویں امام کے، کہ جب آپ اس پہ کھڑے ہوئے امام ہشتم کے، وہاں پہ وہ قدموں کے نشان ہیں، یعنی وہ پتھر جو ہے وہ ملائم ہو گیا، معجزہ تھا، دکھانا تھا، رکھنا تھا۔ ایسے ہی حیدرآباد کے اندر بھی وہاں پہ بھارت مولا کا نام ہے، حیدرآباد ہے، اس کے نام بھی بعض افراد کہتے ہیں اسی وجہ سے، بعض کہتے ہیں اس کی توجیہ ہے یا ہسٹری ہے، وہ وہاں پہ گیا، اب اس کے لیے نشانیاں خدا قرار دے رہا ہے، اور ان ایام محرم سے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کی فوج میں تھا، دیکھتا تھا، سارے حفاظت کا انتظام سب کچھ کرنا تھا، کیونکہ دشمنان علی جو ہے وہ اس صدی میں نہیں آئے، دشمنان علی اور آل علی اس زمانے سے موجود ہیں، کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں کہ جب وہ پابندیاں لگاتے ہیں حدیث کے نشر و اشاعت کے اوپر، تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ علی سے متعلق احادیث لوگوں تک نہ پہنچے۔ اس زمانے کی سینسرشپ ویسے لگی تھی، تو یہ شخص وہاں پر موجود رہا اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا، اپنے وطن کو، اس کو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آؤں یہاں پر آرام سے زندگی کروں، اس نے اپنے آپ کو اس شہر میں بسایا اور علی گوہر کے نام سے وہاں پر زندگی گزاری، وہیں مرا، وہیں دفن ہو گیا۔ دیکھیے کہاں لے کر آ رہا ہے خدا۔ تو وہ ایک برٹش آفیسر نہیں تھا، سب نے دیکھا ہوگا، تو سب سے سوال ہوگا کہ دیکھو علی گوہر کیوں تبدیل ہوا، تم کیوں نہیں تبدیل ہوئے؟ خدا نے اس کو نشانی بنا دیا اس کے تمام ساتھیوں کے اوپر۔ یہ فضیلت دیکھیے حب علی اور آل علی کی، کہ اب وہ ان کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو یہ شخص اگر آ سکتا ہے، اگر اس تک ہدایت پہنچ سکتی ہے، تو ہم نے کسی کو خصوصی لیٹر نہیں لکھا، تم تک بھی پہنچنی چاہیے تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ پہنچی، ہم جانتے ہیں کہ پہنچی۔ پھر جب وہ انسان اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ لائق قرار پاتا۔ اگر ہم اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم سے خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیدا اس جگہ پر کیا، میں نے تو سب کچھ تمہیں دے دیا تھا، اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر لائق عذاب قرار پاؤ گے۔ اس کی رحمانیت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ جو کرے، لیکن جو موازین، جو اصول، جو اسٹینڈرڈز بنائے وہ اس عنوان سے بنائے۔ اگر ہم اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی نشانیاں سب، مثلا بعض دفعہ یہ گفتگو ہوتی ہے، کیا ضروری تھا کہ مولا کو کعبے میں پیدا کیا جائے؟
کیا ضرورت ہے؟ یعنی مولا کی فضیلت، جو کچھ فضیلتیں بیان ہوئی اور مباہلہ میں نفس سے پیغمبر ہو جانا اور اس کا الگ اعلان لوگوں کو بتا دینا، اس سے بڑھ کر تو کوئی فضیلت ہی نہیں. تو کیا ضرورت تھی؟ آلوسی ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی آخری زندگی میں کچھ شعر لکھے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ حق تھا کہ امیر المؤمنین کعبۃ اللہ کے لیے کے اندر پیدا کیا جاتا تاکہ لوگوں کے لیے فخر کا باعث بنتا. اور دیکھیے پھر اب ایک عقائد کے اندر ہی بحث ہے، گفتگو بہت ڈیٹیل میں عقائد کی نہیں کرتا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی، جسٹس، آج کی دنیا نا پورا کئی مہینوں سے سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کسی کے لیے آواز بلند کی گئی ہے، میرا بلیک لائفز میٹر، تو ہم تو اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میٹر ہے، ہر ایک کی زندگی. ٹھیک ہے وہ سپریس ہوئے ہیں، وہ بالکل ہے، آواز اٹھے، لیکن عدل اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. تو جب ہم عدل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو کیا عدل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں؟ یعنی خدا کو جب ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے، یا ایک شخص مثلا ہم کہتے ہیں جو امام جماعت سے جو نماز پڑھاتا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے. عادل ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. سبحان من وضع کل شیء فی مقامہ یعلم مقامہ، یعنی ہم ہے اس باری تعالیٰ کی جس نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا. یہ عدل کی ڈیفینیشن ہے. ظالم کون ہو جاتا ہے؟ اب ظالم کا ضروری ہے کہ گن اٹھائے مار دے لوگوں کو، تلوار نکالو اور قتل لوگوں کو، یہ نہیں ہے. یہ عنوان نہیں ظالم کا ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، یہ ظالم ظلم ہے، خون بہا دینا یہ ظلم ہے. لیکن ظلم کہ انسان اس چیز کو جو لائق ہے اس جگہ پر رکھنے کی اس کو نہ رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں ظلم، یہ ظلم لگ گیا. اسی لیے وہ حضرت ابراہیم پر آئے، جب حضرت ابراہیم کو امامت دی جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا خدا تجھے یہ امامت کتنے دی؟ وہ میری ضروریت تھی، اب یہ میری ضروریت چاہیے، یعنی تو ضمانت کے لیے کہ ان کی اولاد سے کیا جائے. تو وہاں پر خدا بند نکالا پیشہ فرماتے آئے گی لیکن تیرے اس ظالم اولاد نہیں آئے گی جو ظلم کرتے ہیں. تو وہاں پر مراد نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کر نکلتے ہیں تلواروں سے مار دیتے ہیں. ظلم یعنی جو میرے احکامات کے مطابق نہیں چلتے وہ ظلم ہے. اس لیے اگر خدا بند متعال مولا متقیان کی ولادت کعبے کے اندر کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو اس مقام پر رکھ رہا ہے جس مقام کا مستحق ہے. وہ مولا کی ولادت نہیں ہے، وہ کعبے کی سرزمین ہے کہ جس کو اس مقام کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بنے متقیان ہے. یہ عدل ہے، عین عدل ہے کہ خدا نے اس کعبے کے اندر پیدا کیا. اس کو میں ایام رجب میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دو، پہلے امام اور آخری امام کی ولادت. اب ظاہری بات ہے ہماری میں اس بات کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا کہ جو ہمارے کچھ افراد کے اندر اختلاف آئے کہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے پیدا نہیں ہوتے، اس کی بات نہیں ہوا، میں نہیں پتا. اور اس کو علماء نے بات کر دی، ہمارے ممبر سے بھی بات ہوئی، فارسی عربی سارے ممبروں سے بات ہو چکی ہے کہ جب ہم مترادفات یعنی ایک لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہمارے لیے موجود ہے، وہ الفاظ ہمارے لیے موجود ہے اور ہم اس کی تطبیق کر دیتے معصومین پر بھی جو کہ جائز نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ جناب میں بھی عالم ہوں، میں کہوں اپنے آپ کو، اور مولا بھی عالم تھے، ان کے پاس بھی علم تھا اور میرے پاس، تو علم کامن ورڈ ہے نا، نالج، لیکن یہ کامن ورڈ میرے لیے کیسا ہے، مولا کے لیے کیسا ہے، اس کو ہم مترادف یہ نہیں کہہ سکتے سیم ہی معنی میں. جو علم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں کہوں مولا کے پاس ہے وہی علم میرے پاس ہے، نہیں، ایسا ہے نہیں. یہ سیم ورڈز ہیں، میننگ ان کی اتنی ان ڈیپتھ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اگر ہم اس عنوان سے بات کرتے کہ مولا متقیان، ان ولادت کے عنوان سے بات کریں گے. ولادت اگر ہوئی ہے تو پہلے امام کی ولادت اور آخری امام کی ولادت، اس میں جو خدا نے نشانیاں رکھی،
اب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب کعبے میں موجود ہیں اور کعبے کا طواف فرما رہی ہیں تو وہاں پر جو دیکھنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ آثار حمل جو ہیں وہ واضح ہیں، آثار حمل واضح ہیں۔ آخری امام کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو جب جناب حکیمہ خاتون کو بھیجا جاتا ہے جناب نرجس کے کمرے میں اور 11ویں امام ہم فرمانے کے مبین میں جائیے مغرب کے بعد ولادت کے لیے، تو ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون واپس آ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں وہاں تو کوئی آثار نہیں ہے ولادت کے۔ دیکھیے دو، پہلے امام اور آخری امام دونوں روایات میں لکھا ہے کیونکہ شک کرنی تھی دیوار کعبہ اس لیے وہ آثار حمل دکھائے، یہاں پر کیونکہ ولادت کو چھپانا تھا اس لیے آثار حمل کو چھپا دیا خدا نے۔ یہ اس کی تدبیر ہے، یہ ہماری تدبیر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، خدا نے۔ تو یہاں پر ولادتوں کو خدا کے واسطے ہمارے اپنے عنوان سے نہ لیجیے گا، جس طرح چاہے خدا ان کو پیدا کر دے، یہ ہم سے متصل نہیں ہے، یہ ہم سے منسلک نہیں ہے، ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے اپنے اوپر، کیونکہ اس دیوار کو شک ہونا تھا، اس کعبے کی دیوار کو۔ اگر فاطمہ بنت اسد کے آثار حمل نہ ہوتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کہاں سے ہے، دکھانا تھا کہ دیکھو میں پیدا یہاں پر کر رہا ہوں، جائے ولادت میں یہاں پر رکھ رہا ہوں، اس لیے یہ دیوار کا شک ہونا بھی اس کی وجہ سے ہے کہ جو حمل کی صورت میں موجود ہے، یہ عنوان رکھا۔ اور یہاں پہ جناب فاطمہ کی فضیلت اور عنوان سے بھی، جب ہم قرآن میں جائیں اور قصہ پڑھیں، اور میں آج ہی ہماری چھوٹی سی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن کی جو قصص، جو کہانیاں ہمیں بتائی ہیں، ایک بہت اچھا حصہ ہے قرآن کا جو کہانیوں پہ مشتمل ہے، لیکن ان کہانیوں کو آپ دیکھیں وہاں پر جیسے آپ کوئی ناول اٹھا کے پڑھتے ہیں تو یہ کوئی قرآن ناول نہیں بیان کر رہا، قرآن ناول نہیں لکھا۔ ناول کیا ہوتا ہے، اسٹوری کیا ہوتی ہے کہ جناب اس کی ایک سٹارٹنگ ہے، اس کا پھر ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، پھر اس کی ایک اینڈنگ ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ پوری کہانی ہوگی۔ لیکن جب ہم قرآن کے قصوں کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پوری کہانی نظر نہیں آ رہی، ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جناب اس کی سٹارٹنگ کیا ہوئی، اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہوا، اس کی اینڈنگ کیسے ہو گئی۔ اور اس کی میں نے مثال دی، جناب موسیٰ تشریف لے کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ طوفان ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ آندھی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور ایک اضطراب کی کیفیت ہے، تو خداوند متعال کہتے ہیں کہ ہاں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے آگ دکھائی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، سارا فیملی کو کہاں لے کے گئے، کس کے پاس رکھا، کیسے کیا، اس کی بات نہیں کر رہا خدا، قصے کی ایک جھلک ہمارے لیے بیان کرتا ہے۔ اچھا اس قصے میں جناب موسیٰ کون، بنی اسرائیل کو نجات دینے والے، بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سبب بننے والے جناب موسیٰ، کس سے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اتنی بڑی منزلت دی جا رہی ہے جناب موسیٰ کو۔ ایک مرتبہ جب بلایا خدا نے اور سب بتایا اور سب کچھ ہو گیا، آواز آ گئی، وحی نازل کر دی گئی، تو عصا جناب موسیٰ کیا اپنا عصا ہے، جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کو زمین پر پھینک دو، اور جیسے ہی پھینکا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اچھا آپ یہاں پر جناب موسیٰ جانتے ہیں تو میرا ہی عصا تھا، یہ اژدہا بن گیا۔ خوف کے عالم میں ایک مرتبہ پلٹے اور خدا آواز دیتا ہے کہ موسیٰ واپس آؤ، یہ تو تمہارے ہاتھ میں معجزہ ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ اولو العزم نبی ہے۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ اگر میرے گھر کی دیوار شک ہو جائے تو میں بھاگ جاؤں، یہ عظمت ہے والدہ امیر المومنین کی کہ جب دیوار شک ہوئی تو ذرہ برابر بھی شک کا اظہار نہیں کیا اور داخل ہو گئی گھر کے اندر۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذرہ برابر بھی کہیں جھجکی نہیں، روایتوں کے الفاظ نہیں ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد متحیر ہو گئی ہوں، حیران ہو گئی ہوں، یہ کیا ہوگا، یہ دیوار کیسے کھل گئی، میں اس دیوار میں جاؤں، ایک قدم رکھوں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، میرے پاس بچہ ہے، حمل ہے، میں کہاں جاؤں، کیسے کروں۔ لیکن تاریخ نے کہیں یہ الفاظ نہیں لکھے کہ بیوی نے کسی جھجک کا اظہار کیا ہو۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے،
والدہ کی تو وہ جو کل ایمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو کل ایمان ہے، جو امیر المومنین ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہاں پر جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کے صحابی آتے ہیں اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ مولا کیا میں آپ کو امیر المومنین کہہ سکتا ہوں یا خطاب کرتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں خبردار، تم یہ لفظ ہمارے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ ٹائٹل، یہ لقب مختص ہے ہمارے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مومنین کے امیر ہیں۔ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں مومنین کے امیر ہیں، صاحبان ایمان کے امیر بنائے گئے اس دنیا کے اندر۔ یہ ٹائٹل وہاں سے آیا ہوا ہے، ہم یہاں پر کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے۔ وہ لقب ہے، وہ ٹائٹل ہے جو خدا نے ذات گرامی ہے والا مقام کو دیا ہے، اور یہ کسی کے شخص کے لیے اس کو بے وقت کر دیا گیا۔ آج کی دنیا میں بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، ایک امیر مرا دوسرا امیر المومنین سامنے آ گیا اور یہ ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ جہاں پر خود ان کے مومنین کو شک ہے کہ اس کی بیعت کریں یا نہ کریں، اس کو امیر المومنین وہاں کے ٹائٹل دیتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کا استعمال کر کر اپنی ان شخصی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو لوگوں نے بھی کیا، آج بھی کہیں گے امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کی صفات وہ صفات ہیں۔ تو خداوند متعال کعبے میں مولا کی ولادت کر کر یہ نشانی بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر سید الشہداء کربلا میں آ رہے تو کربلا میں آ کے مولا فرماتے ہیں۔ اب ایک سوال ظاہر بات ہے، ہم اگر تاریخی عنوان سے جائیں تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے امام کی جو ولادت ہے وہ حسنی اور حسینی نسل کا ملاپ ہے۔ امام حسن کی بیٹی ہے اور چوتھے امام ہے، اور ان کی شادی ہوتی ہے، اور پانچویں امام کی ولادت اس عنوان سے ہے کہ یہ مولا متقیان کا گھرانہ جو ہے اب یہ متصل ہو گیا، اب اس کے بعد سے آگے جو بھی نسل ہے وہ پوری دونوں کی نسل ہے۔ لیکن ایک سوال آتا ہے کہ یہ نسل میں باپ کا نام تو حسین ہی آیا نا، باپ کا نام تو حسین ہی آیا، اور ہم زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں، پانچوں معصومین پر سلام بھیجتے ہیں، پانچویں اور چوتھے امام تک آتے ہیں، امام حسین تک، اور اس کے بعد کہتے ہیں تسعۃ من ذریۃ الحسین، یعنی اب اس کے بعد 9 امام حسین کی ذریت میں۔ ایک سوال آتا ہے، جملہ آتا ہے، تو یہاں پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں، ایسا کیوں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ایک امام آ جاتا ہے، مثلا ایک کوئی امام آ جاتا ہے، تو یہاں پہ مولا فرماتے ہیں یہ جو امامت ہے یہ امام حسین کی نسل میں کربلا کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہ وہ مناسب یا منصب ہے کہ جس کو جب رخصت ہو رہے ہیں، ودا کر رہے ہیں اپنی والدہ سے، اپنے نانا سے، تو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ تمہیں جانا ہے ان رتبوں کو حاصل کرنے کے لیے جو صرف اور صرف تمہاری شہادت سے متعلق ہے۔ یہ عنوان تو ذریت میں، یہاں پر دوسرا عنوان بھی شاید عرض کر چکا ہوں، لیکن فضیلت کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں کعبہ جاؤں، مثلا آپ نے زندگی میں بہت سے افراد ہیں جو صرف ایک ہی مرتبہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ، پیسے جمع کرتے ہیں زندگی بھر کی جمع پونجی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کر کر آ جائیں، یا کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمرہ کر کر آ جائیں۔ اب کعبہ جا رہے ہیں تو وہاں سے مٹی لے کر آ جائیں کعبے کی، اور کعبے کی مٹی لانے کے بعد اس کو گھر میں رکھیں اور جو بھی بچہ اس کو چٹائیں اور کھلا دیں، تو فقہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے حرام ہے، حرام ہے۔ میں بقی چلا جاؤں وہاں سے مٹی اٹھا کر لے آؤں اور گاؤں کے کھلا دوں تو پھر فقہ کہتی ہے حرام ہے۔ میں مدینہ چلا جاؤں روضہ رسول کے اوپر وہاں سے مٹی اٹھا کر لے آؤں اور کھلاؤں تو کہیں گے حرام ہے۔ لیکن یہاں پر مولا فرماتے اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ خدا نے اس مٹی کو خاک شفا قرار دے دیا کہ جس کا کھلانا اب مستحب ہے، اس کا کھلانا مستحب ہے، یعنی وہ تمام وہ سب مقدس ہیں، آخر انسان لے کر آئے گھر میں رکھے زیارت کرے سب کچھ کرے سب ہے، لیکن کھلا نہیں سکتا۔ یہ اس قربانی کے نتیجے میں ہوا کہ ذریت تو ذریت جتنی پاک ہوئی، یہ عام مٹی کا اتنا رتبہ ہو گیا کہ خاک شفا قرار پا گیا خدا کی انسانیت کی شفا کے لیے۔ اور ہزاروں واقعات ہیں، لوگوں نے دیکھا
बताया अभी, घरों में तस्बीह है, सजदगाह है कि जिसको आप देखें तो वो असर आशूर शुरू हो जाती है, यानी उसके जर्रात सिर्फ उस जमीन से मुताल्लिक नहीं, कायनात वाकई में, यानी हमें हमारे नौजवानों को शायद इस दुनिया की टेक्नोलॉजी सब चीजों से, अभी भी हम ये जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है इस पे आप सब अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो हमारी आवाज तस्वीर सब में खलल वाक़ हो जाएगा। इतनी हाई टेक्नोलॉजी की बात भी, और जितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए फिर भी यही रहेगा, खलल वाक़ हो जाएगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी। लेकिन देखिए उस मिट्टी में इतनी अट्रैक्शन है कि वो करबला से हजारों मील दूर यहां पर भी आप लाकर रख लें, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी है कि वो असरे आशूर सुन हो जाती है। उसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि खुदा ने क्या चीज अंजाम दी। इसलिए हमारे उस्ताद कहते थे, पहले मिसाल भी दे चुका हूं मैं, कि हमारा इल्म जितना भी बढ़ जाए, अभी हम कुरान के इल्म के मुताबिक नहीं पहुंचे, हम कुरान के इल्म के मुताबिक नहीं पहुंचे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जानवर हैं, इनकी जबानें होती हैं, ये बोलते हैं, इनको समझा जाए ये कैसे बोलते हैं, बल्कि उन जानवरों को अपनी जबान सिखा रहे हैं, उनकी जबान नहीं सीख रहे, उनको अपनी जबान बोलना सिखा रहे। लेकिन जनाब सुलेमान उनको अपनी जबान नहीं सिखा रहे, खुदा ने इतना इल्म अता किया कि उन जानवरों की, हशरात की, परिंदों की जबान को समझ रहे हैं। ये इल्म की इंतहा है। और उसमें आम इंसान, अब ये आखिरी इमाम के हवाले से हो कि जब इमाम का ज़हूर होगा, मुआशरा कैसा बना हुआ होगा, इंशाअल्लाह कि हम वहां पर मौजूद हो, तो वो जब ज़हूर होगा तो जमीन अपने खजानों को उगल देगी। ये इमामत की क्वालिटी के जिसने ये रखा गया है, खुदा ने ये रखा क्यों है? इसलिए रखा है कि जो इसका हकदार है उस तक पहुंचाया जाए। अगर जनाब खिज़्र जनाब मूसा के साथ उस दीवार की तामीर फरमा रहे कि जहां पर 2 यतीमों का खजाना छुपा हुआ है कि ये किसी और को ना मिले, ये सिर्फ और सिर्फ इन यतीमों को मिले, तो खुदा ने जो खजाने रखे हैं, खुदा कहता है सिर्फ उसी वली को मिलेंगे जिसको हमने बनाया। तो जमीन अपने खजानों को उगल देगी। और उसके साथ साथ ये रिवायत है कि अगर इल्म के 70 हिस्से हैं, 70 हिस्से इल्म के, तो उस जमाने तक सिर्फ 2 हिस्से इल्म के डिस्कवर हुए होंगे, बाकी 68 हिस्से जो है वो इमाम के वजूद के बाद डिस्कवर होंगे कि जब इमाम तशरीफ ले आएंगे। यानी ये हमारी एफर्ट्स होगी और वो इमाम का आना होगा, वो जात खुदा ने हमारे लिए रख दिया है। अब ये मैं अपनी बात की तरफ पढ़ती हुई मुकद्दमा मैंने किया था कि हमको अगर शिया बनाया खुदा ने, बिल जबर बना दिया, हम उसके इस एहसान का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें शिया बना दिया। हमें भटकने की जरूरत नहीं है, ना ये कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं। हम अपने रास्ते से भटक जाएं, आर्गुमेंट्स करें, जिंदगी तब्दील कर दें, हमारे लिए उन्हीं की फरमाइशात है, हमारे लिए उन्हीं के अवामिर है, हमारे लिए उन्हीं की ज़ात है कि जिनसे हमें अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ हासिल करना है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसमें कल हम जिस गुफ्तगू तक जहां तक पहुंचे, इसी के तनाजुर में कि हमें जो है वो इस मुआशरे को डेवलप करना है, और उसमें जो सबसे अहम उन्सुर हमारे पास है वो हमारे पास है विलायत का। कि जो मुआशरा जिसको मासूमीन अलैहिस्सलाम बनाना चाहते हैं, वो मुआशरा उन बुनियादों पर, उन फाउंडेशंस पर बनाया जाएगा जिसके विलायत है। और जैसे अब जिक्र आ गया था उसका, जो इमाम ज़हूर फरमाएंगे, और कल भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, बुनियादें यही होगी। इमाम को नई बुनियाद नहीं लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे और कहेंगे नहीं सब कुछ खत्म, अब हम दोबारा से। हाँ, ये जरूर होगा कि हम भटके हुए होंगे, हमारे लिए वो बुनियादें अनमोल हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए इन मजालिस के अंदर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि विलायत इतनी अहम है कि जिसको हमें अपने पास रखना है। जब हम कहते हैं कि कुर्ब है खुदा का इन हस्तियों के लिए, तो बहुत से उन्वान आते हैं। अब ड्राइवर के मौला से मुताल्लिक़ है, सारे जो है वो खिताब मौजूद है, तो एक एक उन्वान, सिर्फ एक इल्मी बहस, ना कोई 100% सही एक्यूरेट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर हम
अमीरुल मोमिनीन का लक़ब तो मैंने ऐसे अर्ज किया, लेकिन अगर हम सैयदुल शुहदा के लिए ये टाइटल इस्तेमाल करें, वजहुल्लाह, मौला के लिए इस्तेमाल किया ना, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, रूहुल्लाह, क्या ये टाइटल सैयदुल शुहदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है? हम ये कहें कि जनाब के लिए टाइटल मुख्तस है मौलाए मुत्तकियान से, मौलाए मुत्तकियान से मुख्तस है, आ सकता है। जब हम कुरान की तरफ पलटते हैं तो कुरान हुजूर के लिए एक लफ्ज इस तरह जुमला इरशाद फरमा रहा है, और वहां पे इरशाद फरमाते हैं कि ए हबीब, ये जो आप कंजरियां मार रहे हैं ना शैतान को, वमा रमैता, आप ही मार रहे हैं, ये कंजरियां हम मार रहे हैं। फेल की प्योरिटी उस लेवल पर आ जाती है कि जहां पर अम्र इलाही के अलावा कुछ किया ही नहीं जाता, कोई यानी तसव्वुर ही नहीं है कि जहां पर हम ये कहें कि कुछ और जहन में था और अंजाम दे दिया गया। ये इतनी प्योरिटी है। इसीलिए मेरे ख्याल से दूसरी मजलिस में मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि अगर छठे इमाम असहाबे इमाम हुसैन को कह रहे हैं कि बेदी अंतुम व उम्मी फिदा, तो अगर ये फिदा करते हैं तो क्यों? क्योंकि ये असहाब अपने इमाम के अवामिर में इस हद तक खालिस हो गए कि इन्होंने जम कर दिया हुसैन की जात में अपने आप को। अब हुसैन से अलग नजर नहीं आते, बल्कि इमाम ने ये भी नहीं गवारा किया कि ये अफराद उस सरजमीन से बाहर कहीं दफन हो जाए। जनाब हुर की अजमत के लिए, जनाब हुर की अजमत के लिए ये वाकया नकल हुआ हुआ, आप गए होंगे और जियारत की होगी जनाब हुर की। उनका मजार थोड़ा सा दूर है, नजदीक नहीं है, लेकिन जो दूर है वो भी करबला की हुदूद में है। और ये वाकया बयान करते हैं कि जब ज़ौजाए हुर उनका लाशा घोड़े पर रखकर ले जा रही थी या ऊँट पर रखकर ले जा रही थी, तो जब उस हुदूद तक पहुंचा तो लाशा गिर गया सवारी से, फिर दोबारा रखा गया, फिर गिर गया, फिर दोबारा, कि देखो ये हिसार में है मौला के कि यहां से निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। इतना इन्होंने अपने आप को जम कर दिया कि ये करबला में ये उन्वान मौजूद हो जाएगा। अगर हम उस आयत को लेकर जिसकी तिलावत कल और परसों भी की गई कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये इत्मीनान, मैं और आप कोई शायरी नहीं कर रहे हैं, मैं और आप कोई अल्फाज का चुनाव मसलन वाहवाह के लिए नहीं कर रहे हैं। खुदावंद मुतआल किसी नफ्स को डिफाइन कर रहा है कि अगर वो खुदा की तरफ पलट कर आ रहा है तो उसकी हालत क्या है इत्मीनान की, और इस इत्मीनान की हालत में है कि खुदावंद ने क्या मुताल फरमा रहा है कि अब आ जाओ तुम मेरे बंदगी के अंदर दाखिल हो जाओ। अब ये बंदगी के उन्वान से जब हम कहें कि क्या सैयदुल शुहदा भी ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह है, ये उन्वान रखा जाए कि क्योंकि अपने वालिद बुजुर्गवार की विलायत में यही तो इल्जाम लगाया था ना कि हुसैन हम तुम्हें मार रहे हैं, पता है तुम फातिमा के बेटे, पता है तुम रसूल के नवासे हो, वो बुजुर्ग ले अभी तुम्हारे बाप के बोझ में हम तुम्हें मार रहे हैं। तो इमाम ने जो काम अंजाम दिया अपने वालिद की विलायत का इल्जाम है, इसलिए जो खुसूसियात वहां पर आई, हुसैन ने अपने आप को जम किया अबू तालिब के अंदर, हुसैन ने अपने आप को जम किया अली इब्न अबी तालिब के अंदर, और इस उन्वान से वो भी उन्हीं चीजों के हकदार करार पाए। क्यों? क्योंकि कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। अगर बाप कह रहे हैं कि जाना है, अगर नाना कह रहे हैं जाना है, तो सर तस्लीम हम है, आगे नहीं बढ़ना। मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये फिदाई है। हो सकता है कोई कहे कि नहीं मुख्तस है, मौलाए मुत्तकियान जैसे अमीरुल मोमिनीन का टाइटल वो मुख्तस है, यदुल्लाह का टाइटल भी हो सकता है मुख्तस है, लेकिन जब सैयदुल शुहदा ने अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाया तो वहां पर फिर कोई दोइयत नहीं है, ये नूर एक ही है, इस नूर की सिफात है। लेकिन मोमिनीन का अमीर क्योंकि सबसे पहले नूर है, अमीर मोमिनीन को जुदा किया गया रसूल अकरम के नूर से, इसलिए मोमिनीन के लिए करार दिया गया वो रुतबा। अब इसको मैं उस दिन भी एग्जाम्पल दे चुका था, मेराज पे अगर हम जाते हैं, मेराज के वाक़े को पढ़ें तो वहां पर जब पहुंचते हुजूर अकरम उन अंबिया के उस इज्तिमा के अंदर, तो वहां पर आकर एक मर्तबा जनाब इब्राहीम से
یہ مثلا تعارفاً یا تکلفاً یہ بات عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، تو یہاں پر ظاہر بات یہ روایت ہے، تو علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کیوں یہ بات ہوئی، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک رتبہ جو جناب ابراہیم کے پاس تھا وہ یہ کہ صلب حضرت ابراہیم میں رسول اکرم کی ذات خدا نے ایسے قرار دیا، اس صلبی رشتے کی وجہ سے حضور کے لیے یہ بات تھی کہ اپنے والد اپنے جد بزرگوار کو کہیں کہ آپ آئیں، لیکن جناب ابراہیم جانتے تھے کہ یہ صلبی رشتہ تو ایک طرف ہے، لیکن وہ جو حقوقی رشتہ جو خدا نے ان کو عنایت فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں ان کے آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، بات تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ ہو گئی، ہو سکتا ہے مشکل ہو گئی، کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی سے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر دوں. یہ عنوان وہاں پہ ہوا، تو یہاں پر امیر المومنین کا خطاب کوئی نہیں تبدیل کر سکتا کہ وہ ہیں امیر المومنین، لیکن باقی ائمہ کے پاس وہی ہاں مختلف چیزیں، لیکن شاید اوور لیپ ہو یہ چیزیں، لیکن بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اٹکے نہ. تمام معصومین ان تمام کے عوامل آرڈرز جو کہتے ہیں سبھی جیسے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیوں ایک امام جنگ کر رہا ہے، کیوں ایک امام جنگ نہیں کر رہا ہے. اور اچھا یہ بھی خیر جنگ ہم کہتے ہیں کہ جنگ مشکل ہے، خیر جنگ کر دی جائے، لیکن وہاں سے جو افراد امام حسن مجتبیٰ کے نیچے سے قالین گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ من ذلک، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام. تو صلح بھی کتنی بڑی جنگ ہے، وہ جنگ جہاد اکبر ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن وہ جہاد اکبر ہے، یعنی یہ سب تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا. اسی لیے سید الشہداء فرماتے ہیں جو اصحاب میرے ساتھ ہیں وہ اصحاب کسی کو بھی نہیں ملے. ان اصحاب کی یعنی یہ تعریف، ان کی یہ تمجید، ان کی یہ اپریسیشن اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ساتھ دے دیا، ان کی کوالٹیز جو انہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ ملا دیا وہ عنوان ہے. تو ہم یہاں پر سید الشہداء کے لیے بھی یہ عنوان رکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس تلوار کا رکھ دینا نیام میں اللہ پر، وہ امر الہی ہے. اس امر الہی کو اگر تلوار چل رہی ہے تو امر الہی ہے. اگر مولا کی تلوار 25 سال تک رکی رہی رحلت رسول اکرم کے بعد اور پھر 4.5 سال چلی ہے تو خدا کی قسم وہ شخص جو تھوکنے اور تھوکنے کے بعد اس قاتل کو اس کافر کو چھوڑ دے وہ کس طرح سے تلوار اپنی مرضی سے اٹھائے گا اور اپنی مرضی سے رکھے گا. تو یہاں پر مولا اپنے آپ کو سید الشہداء اس مقام تک یعنی وہ مقام کے حامل ہیں. نعوذ باللہ میں کہوں کہ وہ مقام نہیں تھا، اس لیے وہ بھی ید اللہ ہے، وہ بھی عین اللہ ہے. اسی حدیث کے ان الفاظ کو میں نے بیان فرمایا تھا کہ خدا نے جنت خلق کیے، چھٹے امام فرما رہے من نور وجہ الحسین، حسین کے چہرے کے نور سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا. اس امامت کو، اس ہدایت کو، اس ولایت کو ہم سمجھیں، اس تولا کو جو ہمارے یہاں مجلسوں میں چل رہا ہے تولا تبرہ تولا تبرہ، وہ کہیں پہ نہیں ہے، وہ کہنا میرے اپنی ذات میں ہے. وہ ولایت میرے تک اس عنوان سے پہنچی. اور کل حضرت عمر کی گفتگو تھی، اس میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کروں گا ان کی شخصیت کے لحاظ سے. ایک چیز کا میں نے بتایا تھا کہ جناب عمر نے ہمارے لیے یہ احسان کر دیا کہ ان تمام گناہوں کے بعد وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے، امام نے ان کو قبول کر لیا. ورنہ ہم تو ترستے رہتے خدایا میرے اتنے گناہ اور میں حسین کے دربار میں جاؤں تو جناب عمر نے. لیکن دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ عمر اگر ایک مرتبہ آ گیا تو اب جا کے جو اس کا دل چاہے وہ کر لے دوبارہ نہیں، صدق کے دل کے ساتھ. یہ پہلا عنوان. دوسرا عنوان جو عمر نے ہمیں دیا کہ عمر نے کہا کہ اگر دین کے راستے میں آگے بڑھنا ہے تو شرم نہیں کرنی. اگر اس وقت شرم کر لیتے اور کہتے میں کیسے جاؤں، میرا پورا لشکر، میں سردار، میں سب کو لے کر آیا، میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہیں لیکن میں جاؤں گا نہیں. لیکن عمر نے اس شرمندگی کو برداشت کیا اور تمام عمر سعد کے لشکر کے سامنے نکل کر آئے کہ دیکھو اگر بارگاہ ولایت میں جانا ہو
تو پھر شرمندگی نہ کرنا, تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو. یہ تمہارے لیے باعث اعزاز ہوگا کہ تم اس شرمندگی کے ساتھ بارگاہ ولایت میں چلے جاؤ اور ان سے اپنی بات کو عرض کر دو. درود پڑھیے گا محمد. یہ آئمہ. اچھا, اب ولایت کے عنوان سے کیا طاقت ہے, کس طرح سے, خود کے واقعے سے آج تھوڑا سا سبق حاصل کریں گے. اصحاب کا کوئی ذکر ایک اور صحابی کا بھی آ جائے انشاءاللہ, اس صحابی کے ذکر کو بھی ہمیں کرنا. تو جو واقعات ہوئے وہ گزر جاتے ہیں, مسائل کے عنوان سے گزر جاتے ہیں کہ جب روکا ہے جناب حر نے مولا سید الشہداء کی سواری کو, تو کیوں وہ جملہ ارشاد فرمایا مولا, یعنی جس کو عرب میں سمجھا جاتا ہے کہ مثلا یہ کسی کے لیے صحیح نہیں, آدمی نہیں سمجھا جاتا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے گریا کرے, اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ جملہ کیوں استعمال کیا؟ پانی پلا رہے ہیں, نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں. اب مولا یہ ایک خصوصیت ہے, مولا ڈھونڈ رہے ہیں, حر کے نفس کو دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں جناب حر کے نفس کو. اگر میں تلوار اٹھاؤں گا تو یہ تلوار اٹھا دے گا, اگر میں گھوڑے کی ایڑ لگا کے بھاگوں گا یہ میرے پیچھے آئے گا, میں نکلنے کی کوشش کروں گا یہ مجھے روکے گا. یہ سب دیکھ لیا مولا. مولا نے دیکھا کہ ایک بات ایسی ہے اگر میں کہوں گا تو یہ مجھے جواب نہیں دے گا, ایک بات ایسی ہے. اور یہ بات مولا اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں تم پر گریا کرے. اب یہاں پر کچھ لمحوں کے لیے جناب حر کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے میں جواب دوں نہ دوں. دیکھیے نفس کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں مولا, میں جواب دوں یا نہ دوں. فضیلت موجود ہے اور جناب حر یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, بس یہاں تک پہنچ گئے ہو, اس سے آگے لے جانا ہمارا کام ہے, ہم اس سے آگے لے کر جائیں گے. ہمارے پاس نفس لوامہ, نفس امارہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ جو رحمانیت ہے, جو ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے. ولایت کا حامل فرد ہمارے نفس لوامہ کو وسعت دیتا ہے اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے, اور یہ کام مولا انجام دے رہے ہیں. اور حر کی اس ایک صفت سے حر کو جنت کے مستحق قرار کر دیتا ہے. اس لیے ہم صدق کے دل سے یہ بات حر نے صدق کے دل سے کہی تھی کہ مولا میں آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. یہ کمال ہے ولایت کا. ولایت ظاہر کو نہیں دیکھ رہی, ولایت باطن کو دیکھ رہی ہے. اور یہ ایک نہیں ہے, تاریخ کربلا پڑھیے کہاں کہاں پر امام رکے ہیں اور لوگوں کو بلایا ہے, اور کیا کیا صفات, یعنی مولا ظاہر کو نہیں باطن کو بتا رہے ہیں. عبید اللہ ابن جعفی, اس کا بھی نام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی, اور وہ امام کے آگے پیچھے موجود ہے. اور ایک مرتبہ جب اس کا خیمہ لگتا ہے تو امام کس کو بھیج رہے ہیں؟ جناب حضرت علی اکبر. تو کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کے لے جاؤ. اور جب لوگ جاتے ہیں جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بلا رہے ہیں, مولا بلا رہے ہیں. تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھے, اسی لیے فرار کر رہا ہوں, اسی لیے الگ ہو. یہ جملہ کیا دیتا ہے؟ جناب علی اکبر تشریف لے آتے. باپ کا امر یہ تھا کہ جاؤ جا کے صرف اس کو بلاؤ, دعوت دو. خود مولا اٹھتے ہیں اور خود جاتے ہیں. دیکھیں وسعت کہاں دینی ہے. اور جا کر جب پہنچتے تو پھر وہ مولا سے کہتا ہے مولا میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں. اور گفتگو ہوتی ہے, باتوں کو ادھر ادھر ڈالتا ہے. تو مولا ایک مرتبہ اس سے فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس تمہارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. دیکھیں ظاہر کی بات نہیں کر رہے, باطن کی. تمہارا نفس تمہارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو. کیا کرو کہ نجات پا جاؤ؟ دیکھو میں ہدایت کر رہا ہوں. مولا میرے امام ہیں, آپ کے امام ہیں, اس دنیا کے تمام انسانوں کے امام ہیں. مولا اس 61 ہجری کے اندر زہیر کے امام ہیں, مسلم ابن اوسجہ کے امام ہیں, حبیب ابن مظاہر کے امام ہیں, حر ابن یزید ریاحی کے امام ہیں, اسی طرح سے شیخ کے بھی امام ہیں. وہ نہیں پہچانتا بدبخت.
امام تو اس کی ہدایت کر رہے. دیکھیے صرف مثلا خطبات کو نہ بولے, 2-3 دن آپ کے پاس ہو اگر تو سرچ کیجیے عاشور کے دن امام کے خطبات. عاشور کے دن کتنے خطبے امام نے ارشاد فرمائے. کیوں؟ ان افراد کو جو مجھے نہیں پہچانتے پہچانوا دو کہ ہدایت پا جاؤ, نجات پا جاؤ گے. اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں, تمہارا نفس تمہارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اگر تم نجات چاہتے ہو تو رسول کی بیٹی کے بیٹے کی نصرت کرو, خدا تمہیں معاف کر دے گا. امام اس نفس کو غصہ کریں گے, ایک جرکتا ظاہر کریں تو اس نے کہا کہ مولا یہ میرا گھوڑا لے جائیے, یہ میری زرہ لے جائیے, میری تلوار لے جائیے. تو مولا فرماتے ہیں ہما کنتم متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں سے مدد حاصل کریں. تو کیا سمجھتے ہو ہمیں تمہاری اس مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس اسلحے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ لوہے اور ان جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر خدا کی طرف وہاں کنتم متخذ المضلین عضدا, ہم کبھی بھی گمراہ کو اپنے لیے کمک کرنے والا مدد کرنے والا قرار نہیں دیتے. تو امام جا بجا کربلا کے اندر یہ چیزیں ارشاد کرتا اور چاہتے کہ لوگوں کا نفس اتنی وسعت قرار پا جائے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے. اور روایت کے الفاظ ہیں, ہم لوگ نہیں پڑھتے, تاریخ کے الفاظ ہیں 23 افراد جناب ہر سب سے پہلے تھے. یہ ہر کا کارنامہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ احسان کیا قیامت تک ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. وہاں پر 23 افراد ہیں کہ جو یزید کے لشکر سے نکل کر آتے اور امام کی نصرت میں جان نثار کر دیتے ہیں, اور امام ان کے نفس کو وسعت دیتے ہیں اپنی ان تقریروں سے. اور آخری آدمی جو نکل کر آتا ہے اس نے کہا کہ مولا میں نے ہر تیر آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا ہے, کیا میرے لیے نجات ہے؟ تو یہاں پر اب الفاظ ہیں کہ اب اس کا ہر تیر دشمن کے نشانے میں لگا, اور مولا اس کے اس تیر کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا تیر ہے جو یزید کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں. خلوص نیت دیکھیے, ایک انسان اپنے آپ کو جب مولا کے قدموں میں لے کر آئے تو مولا اس کو اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیتے کہ اتنے تیر پھینکے, کوئی تیر خدا کے لیے نہیں, لیکن یہ ایک تیر اب جو پھینک رہا ہے یہ ایسا ہے کہ جو خدا کا تیر قرار پا گیا. درود پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں خدا ان افراد کے ہاتھ میں وہ تکویناً اجازت دیتا ہے, خدا کے ہاتھ میں وہ خدا ان کے ہاتھ میں وہ صلاحیتیں دیتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے خداوند نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا دیا جو تم نہیں تھے, اب تم دیکھ سکتے ہو, اب تم ولایت تکوینی رکھتے ہو کہ جو تکویناً ہمارے نفسوں پر ان کو قرار دیا, ہمارے نفسوں نے ان کی اطاعت کی ہے, ان سے وعدہ کیا ہے, اسی لیے ان کے اوپر کمانڈ انہیں کی موجود ہے. اور آج آپ جائیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی لوگ اس ہمارے مذہبی لٹریچر سے ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. 2 کتابیں پاکستان میں بین ہو گئی تھی, میں ابھی مصنف کا نام بھول رہا ہوں, ایک جرمنی سے, ایک اٹلی سے کہ جس نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام لکھی ہے, اور ایک نے 2009 میں ظاہراً 2007 میں 2 کتابیں لکھی ہیں, آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہولی پروفٹ, دا ڈسپیوٹ آف سکسیشن. یہ دونوں بین ہو گئے پاکستان میں, بین کر دی. ان تک ہے ہی نہیں, وہی دیا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں, وہ خاندان اسلام کو پورٹری کر رہا ہوتا ہے. آج اسی لیے کرتے ہیں کہ آئیسس کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ اسلام ہے, منحرف کرنے کے لیے. اور اگر ہم صحیح عنوان دیں تو میں اپنا پرسنل واقعہ بیان کروں گا. ہم کیمبرج بورڈ کی ورکشاپ کے اندر اسلامیات کی, اور بس میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. کیمبرج بورڈ اور اس بورڈ کے اندر اسلامیات کی ورکشاپ, پہلا یہودی انسٹرکٹر پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی برمنگھم یونیورسٹی سے, وہ میڈیٹر تھا اور وہ آیا تھا. ہم اتفاق سے 2-3 علماء تھے جو اسکولوں میں پڑھاتے تھے, وہ لے ہم بھی چلے گئے. وہاں پہ ایک ہمارے ساتھی انہوں نے بڑے سوال پوچھے, تو چائے کے ٹی بریک کے اندر جب ہم گئے تو اس نے کہا کہ آنیسٹلی مجھے شیعہ ٹیچنگ کا پتہ ہی نہیں, میں نہیں جانتا. پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی کہاں سے, مثلا وہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے نہیں, برمنگھم یونیورسٹی انگلینڈ سے, وہاں سے پی ایچ ڈی کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. 1999 کی بات ہے, 2000 میں وہ دوبارہ آیا ورکشاپ کرنے کے لیے. نیا سلیبس انٹروڈیوس ہوا تھا, نیا پیپر سسٹم ہوا تھا, تو اس کو دیکھنا چاہتے تھے. ایگزام ہو گیا تھا, اس کی ماں کا دماغ
دوبارہ آیا تو ہم دوبارہ موجود تھے. اب جب دوبارہ سوال کریں تو وہ یہ کہتا تھا کہ یس آئی نو دیٹ شیعہ ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ دس. اس کے اوپر حقیقت منکشف ہوئی. اور پھر جب ہم نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا میں نے آرڈر دے دیے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ شیعہ اس کو پارٹ کو اٹینڈ کرے گا اس کے پیپرز میں چیک کروں گا. یہ دنیا تک ہمیں پہنچانا ہے, یہ ہمیں بتانا ہے. اور جب یہ حقانیت پہنچتی ہے لوگوں کے پاس تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے آتے ہیں. میں ان کی بات نہ کروں کہ جو امام کو مانتے تھے اور صحابی تھے اور بچپن سے دوست تھے, جو نشتر میں جب امام کی بات سنتے ہیں تو وہ امام تک پہنچتے ہیں. یہ اصحاب یہ سرمایہ ہے. اگر چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کی حفاظت کرنا, تو ایسے اصحاب تو سید الشہداء کے پاس سے وہ کسی کو نہیں ملے. اور اس پہ جناب حبیب ابن مظاہر کہ ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کربلا کی کہ یعنی ہر ایج گروپ کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی ایگزامپل نہیں کربلا, میں کیا کروں. اور جناب حبیب کا رتبہ, مولا جب خط لکھتے ہیں تو اس خط کے اندر مولا یاد فرما رہے ہیں کس طرح سے جناب حبیب کو خطاب فرما رہے ہیں فقیہ. اب وہ فقیہ کا مطلب اس زمانے میں جو بھی کچھ تھا لیکن بہت بہترین تھا. اب فرماتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچو. ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جناب مسلم بن اوسجہ اور جناب حبیب انہیں ایام کے اندر بازار کے اندر موجود ہیں. یہ دونوں روایتیں تاریخ کے اندر. تو جناب حبیب ظاہراً خطاب لے کر جا رہے ہیں اور جناب مسلم بن اوسجہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں مثلا خطاب لگائیں گاڑی کہاں ختم ہو گیا. اب حسین کربلا کے لیے نکل چکے ہیں, اب وہاں کی تیاری ہے اور وہاں جانا ہے. اور اسی انتظار میں مولا حالات دیکھ رہے ہیں. جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے, کس عنوان سے کہاں پر ہے وہ ایک الگ تاریخی بحث ہے. لیکن یہاں پر جب کربلا کوفہ میں موجود ہے ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں. بعض تاریخوں کے اندر ہے کہ زوجہ حر کے گلے میں نوالا اٹک گیا. کھانے میں دسترخوان میں بیٹھے نوالا اٹک گیا اور کہا کہ یہ کیا ہوا. ان چیزوں کو افراد دیکھتے ہیں کہ کیوں نوالا اٹک گیا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. جناب حبیب اٹھ کر گئے دروازے کو دیکھنے کے لیے. دروازہ کھولا, کہا میں حسین کا قاصد آپ کے لیے خط لے کر آیا. الفاظ موجود ہیں روایتوں میں تاریخوں کے اندر. ایک مرتبہ جناب حبیب نے ابھی خط نہیں دیکھا, اسی قاصد کے ہاتھوں کو چومنا شروع. میرے مولا کا قاصد آ گیا, میرے مولا کا قاصد آ گیا. خط لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا. میرے مولا نے پیغام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا کہ ہم پہنچ گئے. حبیب ہم پہنچ گئے, پہنچو ہمارے پاس, ہم وہاں کربلا میں موجود ہیں. بس وہ قاصد واپس کیا اور یہاں پر یہ پلٹے اپنی زوجہ کے پاس. اور فکر کے آثار نمایاں ہے, ظاہری بات ہے امام کا خط آیا ہے. ایک مرتبہ زوجہ پوچھتی ہے کہ حبیب کیا ہوا, کون تھا, کس نے دروازہ بجایا. کہا مولا حسین کا قاصد آیا تھا. ایک دم سے پریشان ہو گئی یہ مومنہ, کہنے لگی کہ قاصد آیا تھا, کیا خبر ہے. کہا کہ مولا نے بلایا ہے. تو حبیب تم کیا سوچ رہے ہو. حبیب اب امتحان لینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کا. کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ یہ مومنہ کھڑی ہوتی ہے, حبیب نواسے رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تم یہ سوچ رہے ہو میں جاؤں یا نہ جاؤں. کہا نہیں میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا. کوفہ کو بند کیا ہوا ہے چاروں طرف سے, کوئی نکل نہیں سکتا, بہت مشکل سے آنا ہے. دو طرح کی چیک پوسٹ بنا کے رکھی ہے حفاظت کے لیے. اب جناب حبیب اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ تم یہ گھوڑا لے کر جاؤ اور فلاں مقام پہ کھڑے ہو جاؤ, میں رات کو تمہارے پاس پہنچوں گا. اور یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب حبیب جب وہاں پر دیر ہو گئی پہنچنے میں تو ایک مرتبہ غلام کو یہ باتیں کرتے سنا کہ میرا آقا شاید نہیں آ رہا, میرا آقا اپنے مولا کی مدد کرنے کے لیے شاید نہیں جا رہا, میں انتظار کروں گا. اگر نہیں آئے حبیب تو تم فکر نہ کرو, سواری میں تم پر سوار ہو کر مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. جناب حبیب نے یہ سنا, اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ دیا. بس اب کربلا کا حشر دیکھیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ موقع تھا کہ جب حر نے خط لکھ کر ابن زیاد کی فوج کو منگایا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سوال آتا ہے, 1000 افراد آتے ہیں, 5000 کا لشکر آتا ہے. میں پوچھوں گا
بیویوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، شاید پوچھتی ہوگی کہ بھیا کوئی ہماری مدد کے لیے بھی کوفہ سے آیا۔ یہ اہل حرم کی خواتین، ان کے دل کیسے دہلتے ہوں گے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہوگی، منتظر ہے بس جس طرح سے حبیب پہنچے۔ ایک مرتبہ سوار آتا دکھائی دیا، مولا نے استقبال کی تیاریاں کی، جناب حبیب کا استقبال کیا، ایک مرتبہ اس خیمے میں لے کر گئے، حبیب کے لیے خیمہ موجود ہے کربلا کی سرزمین پر، اصحاب بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ جناب غصہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا کھڑے ہوتے کہا میں ہوں حبیب ابن مظاہر، کہا میری شہزادی زینب نے آپ کو سلام کہلوایا۔ ایک مرتبہ حبیب امامہ اتارتے زمین پر بڑھتے کہتے ارے یہ کیا وقت آ گیا، ہم جیسے غلاموں کو فاطمہ کی بیٹیاں سلام دیتے ہیں۔ بس اللہ کہ قافلہ جب کوفہ پہنچتا ہے، ایک مرتبہ ایک بچہ امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے، سلام کرتا ہے، کہا میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں ہے زوجہ حبیب، ایک مرتبہ جھٹ سے آواز آتی ہے بیوی میں یہاں پر موجود ہوں، جناب زینب حضرت حبیب ابن مظاہر کی تعزیت پیش کرتی ہے کہ تم نہیں تھی کربلا میں، میری طرف سے حبیب کی تعزیت کو قبول کرو۔ بیوی جب اثر عاشور امام حسین کو قتل کر دیا گیا، کوئی نہ تھا جو علی کی بیٹی کو تعزیت پیش کرتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّامَ الْقَلْبِ يَذْكَرُ مَاتَمِ حُسَيْنِ خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ۔ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ،
रहा है अकबर सीने से लगाओ, रहा है अकबर सीने से लगाओ। बेटा हुसैन कैदी कैसे किसी को देखे, मेरी तरफ से खोलो तुम उसके हाथ जाके, बाबा खफा नहीं है जाकर उसे बताओ, रहा है अकबर सीने से लगाओ, रहा है अकबर सीने से लगाओ। मेहमान को हमारे खैमे में लेके आओ, रहा है अकबर सीने से लगाओ, रहा है अकबर सीने से लगाओ। या हुसैन 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 या हुसैन। आले मोहम्मद के घराने वाले उठ गए, आले मोहम्मद के घराने वाले उठ गए, आले मोहम्मद के घराने वाले लुट 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 गए, आले मोहम्मद के घराने वाले। दस्ते बाजी को झुको सर के पिलाने वाले, दस्ते बाजी को झुको सर के पिलाने वाले लुट गए, आले मोहम्मद के घराने 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 वाले। दस्ते बाजी को झुको सर के पिलाने वाले, दस्ते बाजी को झुको सर के पिलाने वाले लुट गए, आले मोहम्मद के घराने वाले लुट गए, आले मोहम्मद के घराने वाले लुट गए, आले मोहम्मद के घराने वाले लुट गए, आले
मोहम्मद के घराने वाले। हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में, हो गई शाम उन्हें शाम के बाजारों में। एक बीमार खुदा वो है सताने वाले, एक बीमार खुदा वो है सताने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, 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 लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। ज़ारा कहती बख्शवा लूंगी उन्हें महशर में, ज़ारा कहती बख्शवा लूंगी उन्हें महशर में। जो मेरे लाल से आंसू है बहाने वाले, जो मेरे लाल से आंसू है बहाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। लुट गए पानी को जो सर के पिलाने वाले, तर से पानी को जो सर के पिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। ऐसे पानी को जो सर के पिलाने वाले, ऐसे पानी को जो सर के पिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। बोली ज़ैनब जो गिरी घाट पे तस्वीर रसूल, बोली ज़ैनब जो गिरी घाट पे तस्वीर रसूल। कर्ब से याद बिना नाची दिलाने वाले, कर्ब से याद बिना नाची दिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। तर से पानी को जो सर के पिलाने वाले, तर से पानी को जो सर के पिलाने वाले। लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। ज़ारा कहती बख्शवा लूंगी उन्हें महशर में, ज़ारा कहती बख्शवा लूंगी उन्हें महशर में, ज़ारा कहती बख्शवा लूंगी उन्हें महशर में।
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أهل البيت النبوة وموزع الرسالة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزنبولك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مومنین کو شہداء کی طرف جاتی ہے علماء اعلام آیات اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ